نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے سلسلہ نمبر 136 136 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ کا اعجاز و کمالات آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے محبوب یہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس کے وجہ سے، جس کے توسط سے، جس کی برکت سے آسیب زدہ کے جسم پر جب یہ ہاتھ پھرتا ہے تو وہ اسی وقت تندرست ہو جاتا ہے۔ آئیے اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش کرتا چلوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ اسی کو نیکی سمجھ کر آگے اگر آپ شیئر کریں گے تو جتنے بھی دوست، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی گھروں میں بیٹھ کر سماعت فرمائیں گے، جتنا ثواب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی اتنا ہی برابر ثواب ملے گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ سیدنا واضح رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور اشبح ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں ایک شخص آسیب زدہ تھا، اور جب ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میں نے ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے دورے پڑتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سن کر نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حاضر کر دیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی چادر کو پشت سے اٹھایا اور اس کی پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ تو اچانک دیکھا کہ وہ بیمار ٹھیک طرح دیکھنے لگ گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر دعا کی اور اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ ایسا ہو گیا کہ آنے والے وقت میں اس سے بہتر کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جتنا وہ حسین و جمیل ہو گیا اور جتنا وہ تندرست ہو گیا اس جیسا کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پھیرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرما دی۔ اسی طرح صحابی گھوڑے پر بیٹھ نہ سکتے تھے تو زبان مبارک سے فرمایا اللہم ثبت ہو، تو وہ کبھی بھی سواری سے نہ گرے۔ سیدنا جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جریر کیا تو مجھے خلصہ بت کے پجاریوں سے نہیں بچائے گا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، میں گر جاتا ہوں۔ تو حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا۔ تو پھر میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا اور میں 150 سواروں کو لے کر
ذوالخلصہ پر حملہ آور ہوا اور اسے گرا کر جلا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہی نہیں ہو سکتا تھا، اگر میں سوار ہوتا تو گر جاتا۔ تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک اٹھے اور سرکار نے دعا فرمائی اور میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ مبارک مارا، اور جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرما دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 150 سواروں کو لے کر ذوالخلصہ پر حملہ آور ہوا اور اسے گرا کر جلا دیا۔ دست مبارک لگانے سے نکلی ہوئی آنکھ بھی درست ہو جاتی ہے جب میرے آقا علیہ السلام اپنا ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ مبارک دیتے ہیں۔ سیدنا قتادہ میرے آقا کے صحابی ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ جنگ میں تیر اندازی میں فرما رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریہ بدل لیا اور کوشش کر رہے تھے کہ کوئی تیر پیچھے حبیب خدا علیہ السلام کی طرف نہ جانے پائے، یعنی وہ آقا علیہ السلام کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ اس نے فکر کرنا شروع کر دی کہ آقا علیہ السلام کو کسی طریقے سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آخرکار ایک ناگہانی تیر آیا اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگا، آنکھ نکل گئی، ڈیلا لٹک گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آنکھ تو نکل چکی ہے اور یہ پٹھے کے ساتھ لٹک رہی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہوگی، لہٰذا اسے قتادہ لاؤ، اس پٹھے کو تلوار سے کاٹ دے تاکہ درد کم ہو۔ یہ سن کر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کیوں کٹواؤں، اور آنکھ کو پکڑے ہوئے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قتادہ، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں۔ یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جنت بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی عطا ہے، مگر مجھے گھر میں بیوی سے محبت ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے کانا کہیں، لہذا آپ میری آنکھ مجھے واپس کر دیں اور جنت کے لیے دعا کر دیں۔ یعنی کہا میرے مانگنے سے آنکھ دے دیجئے اور جنت اپنی رحمت سے عطا کر دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھ کا ڈیلا اٹھایا اور آنکھ کا ڈیلا اس کی جگہ پر رکھا اور دربار الہی میں عرض کی، اللہم قتادہ کما وقا وجہ نبیک بوجہ، یا اللہ قتادہ کو حسن و جمال عطا کر دے کیونکہ یہ اپنا چہرہ تیرے نبی کے چہرے پر قربان کرتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہاتھ مبارک اٹھا تو وہ آنکھ کانت احسن عینیہ واحدہما نظرا، یعنی وہ آنکھ جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک لگایا تھا، وہ دونوں آنکھوں میں سے خوبصورت ہو گئی اور اس آنکھ کی نظر بھی تیز ہو گئی۔ اور یہی پر بس نہیں بلکہ وکانت لا ترمد اذا رمدت الاخرى، یعنی دوسری آنکھ کبھی دکھتی، کبھی سرخی، کبھی کوئی عارضہ، مگر جس آنکھ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ لگا وہ کبھی دکھی تک نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے، حجت علی العالمین میں، مجمع الزوائد میں یہ حوالہ موجود ہے۔ یہ چند روایتوں کا خلاصہ ہے جو اوپر مذکور ہوا، اور یہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ وصلی اللہ تعالی
علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو رافع یہودی بہت زبان درازی کرتا ہے، لہذا کون اسے سنبھالے گا؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں کرتا ہوں۔ ابو رافع بڑا امیر کبیر تھا، اس کا بڑا وسیع مکان تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے اور جائزہ لے کر آ گئے، اور رات جب اندھیرا چھا گیا تو سیڑھیوں کے کواڑ کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے، اور جب رات کو لوگ چلے گئے تو آپ اوپر گئے، اندازہ کر کے ابو رافع کے پیٹ پر خنجر رکھ کر دبایا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس کی چیخ سے گھر والے جاگ اٹھے اور ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق سیڑھیوں سے جلدی جلدی اتر رہے تھے، رات چاندنی تھی، اندازہ نہ کر سکے یہ آخری سیڑھی ہے یا نیچے آتے ہیں، تو آپ ان سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اور وزن برقرار نہ رہا، پتہ نہ چلا، اندھیرا تھا، اور گر گئے، پنڈلی ٹوٹ گئی، اور ساتھیوں سے فرمایا میری پگڑی کے ساتھ اس کو باندھ دو۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رپورٹ پیش خدمت کی، اور جب پنڈلی کا معاملہ عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھولو۔ جو آپ نے وہ کپڑا باندھا ہوا تھا، اپنی دستار مبارک باندھی ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کھولو۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں برکتوں والا ہاتھ مبارک صحابی کی پنڈلی پر پھیرا، تو پھر کیا ہوا؟ دستے مبارک پھیرا تو یوں جیسے اس پنڈلی کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکات شریف اور بخاری شریف اور حجت للعالمین میں یہ روایت موجود ہے کہ اس صحابی رسول کی پنڈلی آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے بالکل درست ہو گئی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے یا جس کسی کے بھی چہرے پر سینے پر ہاتھ رکھ دیا تو اس پر کرم ہو گیا۔ سیدنا عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ حنین میں میری پیشانی پر تیر لگا جس سے میرے چہرے اور سینے پر خون بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میرا خون پونچھ دیا اور دعا فرمائی۔ بعد میں وہ جگہ جہاں جہاں حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک پھرا تھا وہ یوں سفید اور روشن ہو گئی جیسے گھوڑے کے ماتھے پر سفیدی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں یا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے پھیرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سیدنا عبیز بن جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چیچک زدہ تھا، اسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کے چہرہ پر دست مبارک پھیر دیا، تو جب ہاتھ مبارک چہرے کے ساتھ مس ہوا اسی وقت چہرہ ٹھیک ہو گیا کہ کوئی نشان چیچک کا باقی نہ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک عورت اپنا ایک بچہ لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ دیوانہ ہے، اسے صبح و شام دورہ پڑتا ہے اور ہمارے لیے سخت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اس بچے نے کیا کر دی، یعنی الٹی کر دی، اور اس کے پیٹ سے ایک سیاہ رنگ کے کتے کے بچے جیسا جانور نکل کر بھاگ گیا اور وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں ہیں۔ یہ واقعہ زبان مبارک کا اعجاز کے باب میں بھی مذکور ہوا، جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں کچھ سلسلے ایسے گزرے ہیں جس میں یہ واقعہ زبان مبارک کے اعجاز میں بھی ہم
عرض کر چکے ہیں۔ سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جنگ بدر میں میری تلوار ٹوٹ گئی تو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی پکڑا دی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑی تو وہ سفید رنگ کی لمبی تلوار بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دست مبارک لگایا اور وہ چھڑی مجھے پکڑا دی تھی۔ وہ چھڑی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگے تو آپ فرماتے ہیں وہ سفید رنگ کی لمبی تلوار بن گئی، جس کے ساتھ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور وہ تلوار حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں موت تک رہی۔ سبحان اللہ۔ یوم بدر حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹی تھی، اور جب وہ خالی ہاتھ ہو گئے تو باعث ایجاد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک کی چھڑی عطا کر دی تو وہ بہترین تلوار بن گئی۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے دست مبارک جس کو اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم اپنا ہاتھ مبارک فرمایا ہے، اس مبارک ہاتھ کی یہ برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ہم نے سلسلہ وار رمضان مبارک کے وظائف جو تھے وہ عرض کر دیے، اس لیے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے کمالات ہیں، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کی کلمات ہیں، کہیں بر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، کہیں آنکھ مبارک، کہیں کان مبارک، کہیں دست مبارک کی برکتیں ہیں۔ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہوں اور رمضان مبارک کی برکتیں بھی حاصل ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سلسلہ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔